عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحدیث رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے. کچھ علامتیں علماء نے لکھی ہے کہ سعید کون ہے اور شقی کون ہے. ہمارے فقہاء علماء یہ چیزیں لکھتے ہیں کہ من سعادت المرء، کہ آدمی کی سعادت مندی کیا ہے. اللہ تعالیٰ جس سے راضی اور خوش ہوتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے. یہ اس کی سعادت مندی کی چیز ہے. قرآن میں لگے گا، قرآن کی خدمت کرے گا، قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھائے گا. صبح ہوتی ہے تو صبح ہوتی ہے جس کا عطر کا کاروبار ہوتا ہے وہ عطر کے کاروبار میں لگ جاتا ہے. جس کا کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے وہ کپڑے کے کاروبار میں لگ جاتا ہے. جس کا جو ہے معمار کا کاروبار ہوتا ہے وہ اس میں لگ جاتا ہے. جس کا چشمے کا کاروبار ہے وہ اس میں لگ جاتا ہے. لیکن کروڑ مرتبہ سلام کرتا ہوں ہمارے ان بچوں کو اور ہمارے مدارس کے طلباء کو، اساتذہ کو، کہ صبح ہوتی ہی اللہ ہمارے جھولے میں قرآن رکھ دیتا ہے. کہ صبح ہوئی اور قرآن ہم نے پڑھنا شروع کیا. قال اللہ قال الرسول، قال اللہ قال الرسول. اس لیے یہ آپ کی اور ہماری سعادت مندی کی چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں لگائے رکھا. حشر کا میدان میں ہر آدمی نفسا نفسی میں ہوگا، قرآن والا نفسا نفسی میں نہیں ہوگا، تو فرشتوں کے ساتھ ہوگا. مع السفرۃ الکرام البررہ. ہر آدمی پریشان لیکن قرآن والا نہیں. کہ جو قرآن والا ہے وہ VIP آدمی ہے. لیکن اپنے آپ کو وہ یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا ہوں، میں غریب نہیں ہوں، فقیر نہیں ہوں. اللہ کے لیے کرے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی بہت روتے روتے کہتے تھے، چونکہ میری پوری زندگی ان کے ساتھ گزری ہے. سفروں میں، حضروں میں، حجاز مقدس میں. جب سے بالغ ہوا تب سے جو ہے انہی کے ساتھ میدانوں میں رہا ہوں. اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے تنہائیوں میں.
تو ابا فرماتے تھے بیٹا کام کم کرو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے کرو۔ اگر اللہ کے لیے نہ کیا تو یہ کام ہبا منصورہ ہو جائے گا، مر دیا جائے گا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے، کہ جہنم میں سب سے پہلے یہود نصارہ جائیں گے، ان کا نہ، کہ مجوسی جائیں گے، ان کا نہ۔ تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ یسعر کا جملہ آتا ہے، یسعر حدیث شریف میں، بھڑکائیں گے اللہ تعالیٰ جہنم کو، کیوں؟ نیتوں کے کھوٹ کی وجہ سے۔ اس لیے بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اور بغیر تقوی کی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ علم کا اور تقوی کا جوڑ ہے۔ صحابی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جو ہے بہت بڑے عالم مولوی صاحب بننا چاہتا ہوں، بہت بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس واتقوا اللہ یعلمکم اللہ۔ قرآن واتقوا اللہ یعلمکم اللہ۔ اس لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن پڑھیں پڑھاویں تو اس میں اپنی نیت کو ٹٹو لیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بیانات کیے، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مرکز نظام الدین تشریف لائے تھے، تو انہوں نے سب کے سامنے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھی میں بہت سوچتا رہا۔ اس زمانے میں بش ہوتا تھا امریکہ کا پریزیڈنٹ۔ فرمایا کہ لوگوں نے بش کی اتنی باتیں نہیں سنی، کسی کی بھی اتنی باتیں نہیں سنی جتنے مولانا عمر صاحب کی سنی ساری دنیا میں، اور یہ اخلاص کی برکت ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ یہ اخلاص کی برکت ہے۔ آپ حضرات اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، قرآن ہے ہمارے پاس، قرآن ہے، بہت بڑی دولت ہے، بس اخلاص اللہ کے لیے۔ آدمی اللہ کے لیے کرے گا تو وہ آدمی کبھی بھی محروم نہیں رہے گا۔ ابا فرماتے تھے کہ بیٹا یونس تبلیغ کرتے کرتے کوئی بگڑ گیا وہ سدھرے گا نہیں، اور خانقاہ میں چل جاتے جاتے کوئی بگڑ گیا وہ سدھرے گا نہیں، اور مدرسے میں کوئی بگڑ گیا وہ سدھرے گا نہیں، اور حرمین میں آ کر کوئی بگڑا وہ سدھرے گا نہیں۔ یہ ابا بھرے مجموع میں کہتے تھے کہ چلا دیتے تھے تو کوئی بگڑ گیا، بننے کی جگہ ہے کہ ہمارا مدرسہ یہ بننے کی جگہ ہے، کہ ہماری خانقاہ یہ بننے کی جگہ ہے۔ جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو 1997 میں انتقال ہوا، اور 1997 میں کے حج میں بھی ہم ساتھ تھے۔ طبیعت خراب ہوئی، مکہ مکرمہ میں مستشفیٰ ام القری ایک ہسپتال ہے، وہاں رکھا گیا انہیں۔ تو عیادت کے لیے لوگ آتے تھے، بڑے بڑے علماء آتے تھے، حرمین شریفین کے ائمہ آتے تھے، اور دنیا بھر کے جو ہمارے ذمہ دار ساتھی تھے وہ آتے تھے۔ حافظ پٹیل ہیں، پاڑیا ہیں، یہ سارے اس قسم کے لوگ جو ہے وہ سارے کے سارے آتے تھے۔ ہندوستان کے لوگ آتے تھے، پاکستان کے لوگ آتے تھے۔ تو کہتے تھے حضرت کچھ نصیحت کرو، تو ابا کہتے تھے کہ میں نے پوری زندگی نصیحتیں کی تم کو، پوری زندگی بیانات کیے، کبھی فجر بعد بیان کیا، کبھی کبھی ابا 4 بیان کرتے تھے۔ آج ہم سے ایک بیان بھی مشکل ہوتا ہے، ہم کسی جگہ ایک تو سفر کرتے ہیں کہیں، اور اگر کریں تو شرط لگاتے ہیں وہ ایک بیان کریں گے، اب ہم میں ہمت رہی نہیں، اور وہ 4 بیان کرتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بولے میں نے بہت سنایا، اور اتنا سنایا کہ دنیا کے پہاڑوں کو اگر سناتا تو پہاڑ بھی مسلمان ہو جاتے۔ اب آخر میں جاتے جاتے ایک نصیحت کرتا ہوں۔ ابا کہتے تھے کہ صرف ایک سوال ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے اتنے مدارس، اتنے مراکز، اتنے دینی ادارے،
اتنی ہماری جماعتیں نقل و حرکت کر رہی ہیں ساری دنیا میں، الحمدللہ ہماری جماعتیں جاتی ہیں۔ میں کل سورت تھا تو وہاں سورت کی جماعت جو کینیڈا میں تھی، انہیں پتہ چلا کہ مولوی صاحب آئے ہیں، تو انہوں نے وہاں سے فون پر بات کی کہ ہم کینیڈا ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی پہنچے ہیں اور آج ایک ساتھی آیا ہے۔ ساری دنیا میں نقل و حرکت ہے۔ تب کہتے تھے کہ ساری دنیا میں نقل و حرکت ہے، مدارس بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، لیکن ہمارے کام کیوں نہیں بنتے؟ ایک سوال ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کہاں اٹک رہا ہے؟ سب کے پرامس جل رہے ہیں، میرا کیوں نہیں جل رہا؟ یہ سوال کرتے ان لوگوں سے، علماء سے، وہ خاموش رہتے کہ حضرت ہمیں۔ پھر ابا کہتے کہ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ بہت گہری بات ہے، دھیان سے سننا جو کام لگے گی آپ کو، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خطاب ملا وہ ان کے زیادہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے نہیں، بہت زیادہ روزے رکھتے تھے یہ نہیں، کہ بہت زیادہ نفلیں پڑھتے تھے یہ نہیں، اس وجہ سے نہیں ملا، کہ بہت زیادہ خرچ کرتے تھے نہیں، عام زندگی تھی مسلمانوں کی۔ تو یہ خطاب کیوں ملا؟ ایک جملہ کہا لِسَلَامَتِ صُدُورِهِمْ، ان کے دل پاک صاف تھے۔ تو عرب علماء ہل جاتے تھے کہ ان کے دل پاک صاف، رحماء بینہم، دل میں گندگی نہیں تھی۔ جب دل میں گندگی نہیں تھی تو دعائیں قبول ہوتی تھی، اللہ کی مدد آتی تھی۔ آج ہمارے دل پاک صاف نہیں ہے، حسد بھرا ہوا، کینہ بھرا ہوا، کپڑ بھرا ہوا۔ یہ تو ابا کی خیر بات ہے، لیکن میں پھر اس کی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ بھئی میرا یہ رومال ہے، بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ، سفید ہے، اس پر جو پاخانہ لگ گیا، خدا نخواستہ، اب اسی پر میں جو اونٹ ڈال رہا ہوں، گلاب ڈال رہا ہوں، مجموعہ بھی ڈال رہا ہوں، مخلط بھی ڈال رہا ہوں، گندگی ہی غالب رہی گی، بدبو ہی غالب رہے گی۔ ہاں اگر آپ کو خوشبو لانی ہے اس میں تو اس کو دھو دو آپ، اور یہ گندگی ناپاکی کو صاف کر دو، دھو دو، سکھا دو، پھر ایک قطرہ اونٹ ڈالو، یہ رومال چمک جائے گا۔ یہی حال ہے ہمارے دلوں کا، دل کے اندر سارا میل بھرا ہوا، اور ہم جو ہے بہت دعائیں مانگے، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ کام کہاں سے بنیں گے؟ اسی لیے قلب سلیم منگوایا، اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قرآن میں ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو ٹاپ لیول دیا گیا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ آج ہمارے پاس قلب سلیم نہیں ہے۔ گھر گھر کے اندر آپ دیکھو بدگمانیاں، گھر کے اندر گھر میں جو بھائی بھائی سے بدگمان، بیوی شوہر سے بدگمان، شوہر بیوی سے بدگمان، اسی چکڑے میں امت گھوم رہی ہے۔ تب کہتے تھے کہ اگر دنیا میں انقلاب لانا ہے تو نعرے بازی سے نہیں ہوتا انقلاب، وہ اندر کے سدھار سے ہوتا ہے۔ اللہ تو وہی ہے جو پہلے تھا، قرآن وہی ہے جو پہلے تھا، کعبہ بھی وہی ہے جو پہلے تھا، نبی بھی وہی ہے جو پہلے تھے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہمارے دل صاف ہوں گے تو ہم تھوڑا کام کریں گے وہ بھی دنیا میں چمکے گا۔ یہ حضرت فرماتے تھے دل کی صفائی، اسی لیے قلب سلیم بے داغ دل، اللہ کو بے داغ دل پسند ہے۔ اچھا وہ دل دکھائی نہیں دیتا۔ مستجاب الدعوات تھے سعد ابن ابی وقاص، آپ سے حضرات جانتے ہیں کہ ان کی دعا تیر بہدف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا یہ جنتی،
اتنا اونچا آدمی حضرت سعد بن ابی وقاص بیٹھے ہوئے تھے. صاحب حضور نے فرمایا دیکھو ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے، اس دروازے سے آئے گا. تو ایک صحابی آئے، وضو کر کے پانی بھی ٹپک رہا تھا، ہاتھ میں جوتے بھی تھے. صحابہ نے دیکھا، فرمایا کہ ہاں یہی ہے. آپ نے فرمایا جنتی ہے. دوسرے دن بیٹھے ہوئے تو دوسرے دن آپ نے فرمایا ابھی ایک آدمی آیا گا دیکھو وہ جنتی ہے. تو دوسرے دن بھی وہی آئے. تیسرے دن آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی آئے گا وہ جنتی. 3 دن تک آپ فرماتے رہے جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے. اور پھر کون؟ سعد بن ابی وقاص. میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، بیان کرنا نہیں چاہتا، کہ ہمارے ادارے ہیں، ان اداروں کو اس اعتبار سے چلاؤ جس اعتبار سے ہمارے بڑے چلاتے تھے، دل کی صفائی کے ساتھ، قلب سلیم کے ساتھ. اچھا، ایک صحابی ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص، نوجوان صحابہ میں شمار ہوتا ہے. ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یار 3 دن سے حضور فرما رہے ہیں جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے، ذرا تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا کرتا ہے. یہ مہمان بن کے چلے گئے. میرے گھر میں کوئی معاملہ ہوا ہے تو میں جو یہاں آیا ہوں. اچھا بھی رہو. وہ سمجھے نفلیں بہت پڑھتے ہوں گے، وہ سمجھے قرآن بہت پڑھتے ہوں گے، وہ سمجھے کہ وہ جو ہے بہت پیسہ خرچ کرتے ہوں گے. کچھ بھی نہیں، عام آدمی. 3 دن کے بعد انہوں نے پوچھا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک فرمایا ہے کہ آپ جنتی آپ جنتی، آپ کا عمل کیا ہے؟ بھئی یہ میرا اور اللہ کا راز ہے. بھئی اللہ کا تمہارا راز ہے لیکن ہمیں تو بتاؤ تاکہ ہم بھی وہ کام کریں. تبھی جب حضور نے فرمایا میں جنتی ہوں تو میں تو جو ہے بتانا پڑے گا راز. اور میں جب رات کو سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہوتی، کوئی میل نہیں، کچھ نہیں. آج تک میاں بیوی کے جھگڑے تمہارے ہمارے سامنے، ذرا برابر میں نمک زیادہ پڑ گیا بہانہ مل گیا جو ہیاں مڑی چھے نے اوپر مت مل جے. قلب سلیم اللہ سے مانگو. قلب سلیم مل گیا وہ قطب بن گیا، وہ ولی بن گیا. سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعا آدمی تھے، تیر بہدف قسم کھاتے تھے اللہ پر مجھے چاہیے، اللہ قبول کرتا تھا. حدیثوں میں ان کے قصے بہت آتے ہیں، برا ابن مالک کے، سعد بن ابی وقاص کے. مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ریاض الجنہ میں، اور ایک آدمی نے آ کر طلحہ اور زبیر کو گالی دی. علی، طلحہ، زبیر. تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ دیکھو گالی مت دو، میں بد دعا کروں گا. میں نے سنا ہے کہ علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، میں نے سنا ہے. ان کو گالی مت دو ورنہ بد دعا کروں گا. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا آپ کے نبی تھوڑی ہیں یہ کہہ کر پھر گالی دی. یہ قصہ تنہائی میں نہیں ہوا ہے، بس قصہ تو وہ جو تنہائی میں ہوئے، اور رشید نے لکھے ہیں سب جگہ، پھر بھی وہ نہیں مانا. اچھا صحابہ بھی تھے، آخری صحابہ میں جو دنیا سے آخر میں جانے والے صحابہ ہیں ان میں سعد بن ابی وقاص بھی ہے، انس بن مالک بھی ہے. یہ لوگ سب آخری لوگوں میں ہیں، یہ سب آخری لوگوں میں ہیں. ہماری والدہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو مولانا ابراہیم صاحب تشریف لائے تھے ہمارے یہاں بمبے، کافی دیر بیٹھے. تو میں نے مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت ایک لطیفہ کہوں یا حقیقت کہوں، 3 فاطمائیں تھیں مرکز میں. مولانا احمد لاڈ صاحب کی بیوی کا نام فاطمہ، آپ کی بیوی کا نام فاطمہ، اور میری والدہ کا نام فاطمہ. اور ان 3 فاطمہوں کی قربانی تھی مرکز میں، تینوں کے کمرے قریب قریب میں تھے. مولانا نے کہا ہاں اس طرف تو کوئی میرا دھیان گیا ہی نہیں. میں نے کہا یہ 3 فاطمہیں تھیں، یہ آخری فاطمہ تھی جو گئی. مولانا جو ہے وہ رو دی. انہوں نے کہا ہاں مجھے برابر ہے کہ 3 فاطمہیں تھیں، ان 3 فاطمہوں نے قربانیاں دی ہیں. پھر مولانا نے کہا میری اہلیہ کا جب انتقال ہوا
تو تمہاری والدہ نے ہی کھانا پکا کر میرے لیے بھیجا تھا کہ لو تم کھانا کھا لو. تو یہ آخر ہماری والدہ جو تھی فاطمہ یہ گئی. تو صحابہ بھی آخر میں جانے والے جو ہے یہ سعد بن وقاص ہیں, یہ اپنے انس بن مالک ہیں, یہ لوگ ہیں جو امہات المومنین میں ام سلمہ ہیں, یہ آخر میں جانے والی. تو سعد بن وقاص نے بہت دور دیکھا ہے. وہ آدمی بددعا, وہ آدمی جو ہے وہ گالی دے رہا تھا. سعد بن وقاص نے کہا کہ بس یہ لاسٹ ہے آخری, اب اگر گالی دی بددعا کروں گا. اس نے پھر کہا انت لست نبی, تم نبی نہیں ہو. پھر گالی دی. تو سعد بن وقاص نے کہا اللہم اہلکہ الآن, اللہم اہلکہ الآن, ابھی ہلاک کر. تو مورخین نے لکھا ہے باب السلام سے ایک ناقہ مجنونہ داخل ہوئی. باب السلام بہت پرانا دروازہ ہے. باب السلام اور باب البقی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد اتنی تھی, مطلب یوں چوڑائی کے اعتبار سے, تو دونوں چیزیں باقی رکھی. یہ حکومت نہیں کیا. باب السلام پر سلمہ کا مکان تھا, ابو طالب کی والدہ, ابو طالب نہیں عبد المطلب کی والدہ. باب السلام پر سلمہ کا مکان تھا, اور یہاں باب البقی پر ابو انصاری کا مکان تھا. تو پہلے اٹھنے یہاں آ کر بیٹھی. اس نے فرمایا کہ نہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے, گردن ڈالے گی جہاں ڈالے گی, اٹھنی بیٹھی. پھر جب وہاں سے اٹھی اور وہاں سے اٹھ کر ابو انصاری کے مکان پر گئی, وہاں بیٹھی اور وہاں گردن ڈال دی. فرمایا ہاں یہ میرے ٹھہرنے کی جگہ ہے. تو باب السلام سے اونٹنی ناقہ مجنونہ جسے کہتے ہیں بھاگی بھاگی آئی, بھاگی بھاگی آئی, اور مسجد نبی میں ریاض الجنہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کے گردنوں کو سونگنا شروع کیا, سننا شروع کیا. اور اس کے پاس پہنچی کون, وہ جو آدمی تھا, اور اس کا سر پکڑا اور پٹک پٹک کر مارا, جیسے کہ دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھوتا ہے نا دھوبی, اس طریقے سے مارا ہے اور ہلاک ہو گیا. ایسے ان کی دعا قبول ہوتی تھی سعد بن وقاص کی. یہ قصہ نہیں ہے, کئی قصے ہیں. لیکن جب آپس میں اختلاف ہوا, زندہ تھے سعد بن وقاص, ملتزم پکڑ کے دعا کرتے تھے. تو مورخین نے لکھا ہے ملتزم پکڑ کے دعا کرتے تھے, غیب سے آواز آتی تھی قلب سلیم حاصل کرو, دل صاف کرو, پھر ہمارے دربار میں آؤ. اس پر سعد بن وقاص بہت روتے تھے کہ میری دعا قبول ہونا بھی بند ہو گئی. بچے کو تھوڑا پیچھے کر دو, کہ میری دعا قبول ہونا بھی بند ہو گئی. قلب سلیم اتنی اونچی چیز ہے, اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا شاباشیاں چاہیے ہمیں, اللہ سے شاباشیاں چاہیے اور اللہ کی مدد چاہیے. تو اللہ کے یہاں چالاکیاں نہیں چلتی, چالاکی بھی نہیں چلتی. اللہ کے یہاں دینی کاموں میں سیاست بھی نہیں چلتی اور چالاکی بھی نہیں چلتی. اللہ کے یہاں قلب سلیم چلتا ہے. اللہ کے لیے کوئی کرے گا تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا, چلو پھر اللہ اس کو چلائے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ علمی استعداد اتنی نہیں تھی ان کے پاس, میں جانتا ہوں. ہمارے ابا کی علمی استعداد نہیں, جیسے علمی استعداد ہوتی ہے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں, لیکن ان میں طلب تھی اور تڑپ تھی. کبھی کبھی رات کو 2 بجے اٹھ کے روتے تھے. میں نے کہا ابا ابھی تو سردی کی راتیں ہیں, ابھی تو 4:30 بجے یا 5 بجے جو ہے صبح شادی کی, ابھی تو 2 بجے. بولے نہیں, اس وقت مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ ہزاروں آدمی نہیں لاکھوں آدمی میرا بیان سنتے ہیں, کہیں کوئی ریاکاری تو نہیں. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, بار بار کہتے تھے. میں نے کہا اللہ سے اچھی امید رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف یا عبداللہ بن مسعود یا کسی صحابی کو بلا کر کہا تھا, مسلم شریف کی حدیث ہے, یہ فرمایا کہ دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں, اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا. ہاں بھئی تیری بات تو صحیح ہے, اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو, لیکن بڑا ڈر بھی لگتا ہے. حضرت عمر کی بات بھی یاد آتی ہے.
لا لیا ولا علیہ، لا لیا ولا علیہ، یہ حضرت عمر کہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ جب والد صاحب کا انتقال ہوا، میں راز کی بات بتا رہا ہوں، یہ بات میں نے مولانا علی بن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بتائی تھی اور آپ کو بتا رہا ہوں۔ والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے مجھے بلا کر کچھ وصیتیں کی تھی۔ کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو مجمع میں کہنے جیسی نہیں ہیں، لیکن ایک بات یہ کہی تھی کہ بیٹا دیکھو، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو خواب میں بھی دیکھ لیا ہے اور کہا ہے کہ میں تیرے انتظار میں ہوں، اتنا، اب میں جا رہا ہوں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ کوئی پوٹلی تھی، اس کے بارے میں کہا یہ پوٹلی میں راز ہے میرے اور حضرت جی کے، اسے سمندر میں ڈال دینا وغیرہ وغیرہ جو بھی تھا۔ آخر میں ایک بات کہی کہ دیکھ، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے انتقال کے بعد دفنانے سے پہلے 50,000 روپیہ مرکز میں جمع کرا دینا، مولوی یوسف سیلونی کے پاس۔ وہ ہمارے ناظم ہوتے تھے وہاں، پیسے سے ان کے پاس جمع ہوتے تھے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں جمع کرا دوں گا، لیکن کس مد میں جمع کراؤں؟ زکوٰۃ کے مد میں، للہ کے مد میں؟ میں نے کہا نہیں، میں نے کہا کس مد میں جمع کراؤں؟ تو بولے کہ اصل میں نے حساب لگایا ہے، میں 35 سال مرکز میں رہا ہوں اور مرکز کا کھانا میں نے نہیں کھایا ہے، اپنا کھانا کھایا ہے۔ جب کھانے بیٹھتے، اماں بھی جو اپنا کھانا ہمارا بھیج دیتی تھی، وہ بھی کھاتے تھے اور حضرت جی کے ساتھ۔ تو مرکز کا میں نے کھانا نہیں کھایا، ہاں میں نے مرکز کا پانی پیا ہے اور مرکز کی میں نے لائٹ استعمال کی ہے، لائٹ، وہ تو میں گھر سے لا نہیں سکتا، پانی روزانہ گھر سے لا نہیں سکتا۔ تو میں نے حساب لگایا اور حساب لگایا جو میرے حساب میں تقریباً جو ہے 50,000 روپیہ آتے ہیں۔ تو پھر میں اتنا بھی کیوں میرے سر پہ رکھ کے لے جاؤں؟ میرا پانی میں نے جو پیا مرکز کا، اور پھر جو ہے جو میں نے یہ لائٹ استعمال کی، وہ اس کے مد میں جمع کرا دینا۔ پھر حضرت عمر کا مقولہ بیان کیا، پھر قرآن کی آیت پڑھی، من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف۔ کبھی اللہ نے مجھ سے کام لیا تو میں بالکل پاک صاف قلب سلیم ہو کے جانا چاہتا ہوں اللہ کے پاس، اتنا بھی میرے سر میں دیوانہ دینے کا نہ رہے۔ چنانچہ ہم نے کیا، یہ ان کے اخلاص تھا، وہ اخلاص کی برکت سے آج یہ سارا مجمع بھی چل رہا ہے اور کام بھی اللہ چلا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب میں یہ اخلاص آئے، آدمی ڈرے۔ حضرت عمر جیسے آدمی ڈرتا تھا، حالانکہ حضرت عمر کتنا بڑا آدمی ہے، کیا حضرت عمر ان کے دل میں بات آتی تھی، قرآن نازل ہوتا تھا۔ کتنا بڑا آدمی حضرت عمر جیسا آدمی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہنیئا لک یا عمر، جمیع الملائکہ یحترمونک یا عمر۔ عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، ہر فرشتہ تیری عزت کرتا ہے۔ یہنئون بعضهم بعضا فی السماء، جب مسلمان ہوئے حضرت عمر اور دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور نے فرمایا حضرت حمزہ سے، حمزہ دیکھو کون ہے؟ حضرت حمزہ نے دیکھا تو حضرت حمزہ نے کہا حضرت عمر ہے، عمر تلوار ہاتھ میں ہے۔ حضرت حمزہ کہتے تھے پورا مکہ مجھ سے ڈرتا تھا اور میں عمر سے ڈرتا تھا، کہ پورا مکہ مجھ سے ڈرتا تھا اور میں عمر سے ڈرتا تھا۔ 6 سال تک وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ ارے 6 سال کا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا مکہ میں دعوت دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر ہیں حضرت حمزہ، اصل میں عبداللہ اور عبد المطلب۔ تو عبد المطلب جو ہے یہ گئے تھے عبداللہ کا نکاح پڑھانے کے لیے، بچے دیکھنے کے لیے، تو 2 لڑکیاں تھیں، ایک آمنہ ایک حالہ۔ حضرت آمنہ سے تو نکاح ہو گیا عبداللہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اسی مجلس میں جو حالہ سے نکاح کر لیا عبد المطلب نے، اس سے حمزہ پیدا ہوئے۔ لنگوٹی دوسری تھی، لیکن جب حضور نے بہت کہا کہ 6 سال تک بیٹھے رہے وہ گھر کا آدمی، 6 سال تک کسی جگہ شکار کے لیے گئے تھے، اور جب واپس آئے تو صوبیہ تھی نا، صوبیہ
جس نے دودھ پلایا تھا، حضور کو بھی دودھ پلایا تھا اور حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، وہ لونڈی آئی باندی، اور باندی نے آ کر کہا آج تو تیرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا۔ وہ دل میں بات لگی ان کے حضرت حمزہ کی، اور گئے سیدھے حرم میں۔ جب وہ ابو جہل کے بعد جتھا لگتا تھا، ان کا یعنی مشورہ، ان کی سب تدبیریں وہی کرتے تھے وہ لوگ۔ وہ گیا اور کہا تیرے میرے بھتیجے کو کیا کہا، اس کا سر پھوڑ ڈالا وہاں سب کے سامنے، اور کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ غصے میں کلمہ پڑھا ہے ان کو۔ 6 سال تک بیٹھے، آپ تاریخ میں دیکھنا کہ 6 سال تک مسلمان نہیں ہوئے وہ، حالانکہ گھر میں آتے جاتے سب ہوتا تھا۔ اب بتاؤ کون میرا مقابلہ کرتا ہے؟ اب ان کے مقابلے کا عمر کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تو حضور سے کہا کہ حضرت پورا مکہ مجھ سے ڈرتا ہے لیکن میں عمر سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھی کھولو، نہ حضرت میں تو نہیں کھولتا، ایسا سخت آدمی۔ لیکن اللہ اللہ ہے، کچھ پتہ نہیں کس کو اللہ کب ہدایت دے اور کیسے ہدایت دے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ مائیکل جیکسن کا نام سنا ہوگا آپ نے، اس کو اسلام کی دعوت میں نہیں دی، اس کو اسلام کی دعوت میں بڑا لمبا قصہ ہے اس کا، کس طریقے سے گئے، کیا ہوا کیا نہیں۔ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر ہم خود بگڑ جائیں تو ایک آدمی اپنی آنکھ خود پھوڑ دے اور پھر اللہ تعالیٰ سے روشنی مانگے تو کیسے ملے گی؟ خود پھوڑیے اور خود اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک مارے آنکھ ٹھیک کری نہ کرے، تو نے تو پھوڑی ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں کھولتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا اور ایک ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ایک جملہ کہا کہ عمر یعنی دیکھ تو آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ پھر حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ عمر کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، دوسرا ہاتھ تو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اس پر حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ یہ جبریل آئے اور کہا یہنئون بعضہم بعضا، یہنئون بعضہم بعضا، کہ سارے کے سارے فرشتے آج خوش ہیں، عید ہے ان کی عید، ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں۔ یہنئون بعضہم بعضا، اتنا اونچا آدمی کتنا بڑا کام کیا۔ افک عائشہ کا قصہ بہت معروف ہے، بہت مشہور ہے۔ ہمارے حضرت جی مولانا شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب افک عائشہ کا قصہ بخاری شریف میں پڑھاتے تھے تو شیخ بہت روتے تھے۔ میں حضرت عمر کی فضیلت پر مختصر چیز بتا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ ایک مرتبہ میں بیٹھی ہوئی، ابو بکر بیٹھے ہوئے، میری والدہ بیٹھی ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روٹھے ہوئے، برات کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو حضور نے یوں نہیں دیکھا کون بیٹھا ہے، بھئی یوں تو کہاں دیکھے آدمی کہ جہاں پورا یعنی محبت والے ہوں، لیکن دیکھنے کو تو حضور نے کنفیوز سے دیکھا کون ہے، سب پتہ چلے گا یہ کیوں نہیں بیٹھی۔ حضرت عائشہ اور ان کی والدہ اور حضرت ابوبکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے ہمارے پاس، اب 4 ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر جو تقریر شروع کی، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، جیسے لمبا چوڑا مجمع ہے 4 ہی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا کے سامنے پوچھ رہے ہیں، میرے امی کے سامنے پوچھ رہے ہیں، عائشہ اگر تجھ سے چوک ہو گئی ہو تو معافی مانگ لے ہمارے سامنے کے، اور تو بتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ یہ حضرت عائشہ فرماتی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے خاموش رہی اور خاموش رہ کر صدیق اکبر سے کہا آپ جواب دیجئے، آپ جواب دیجئے۔ صدیق اکبر رو دیے کہ میں جواب نہیں دے سکتا۔ امی سے کہا امی آپ جواب دیجئے، تو میں بھی جواب نہیں دے سکتی۔ تو حضرت عائشہ کہتی تھی میں غصے میں کھڑی ہو گئی اور میں دامن جھٹکا اور کہا کہ افوض امری الی اللہ، افوض امری الی اللہ، اللہ قاضی ہے، اللہ وکیل ہے، اللہ
اور میں جو ہے لیٹ گئی بقی کی طرف منہ کر کے. بقی مشرق کی طرف، بقی کی طرف منہ کر کے لیٹ گئی. پھر دیکھا تو یہ تونی بھی چلے گئے. جب کوئی آواز نہیں ہوئی کمرے میں، چھوٹا سا کمرہ تھا، مطلب کمرے میں کوئی نہیں ہے، میں اکیلی، لیکن قریب میں ایک کمرہ تھا اور وہ کمرے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. وہ کمرے میں کیا بات ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری یہاں سنائی دیتی تھی، یہاں کیا بات ہو رہی ہے وہاں سنائی دیتی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ لوگوں کو بلانا شروع کیا. حضرت عثمان کو بلایا، انہوں نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیچ میں بلایا حضرت علی کو. علی، یہ عائشہ کے بارے میں سب باتیں چل رہی ہیں پورے مدینے میں، تو تیرا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ وہ چبھن تھی نا، چبھن جلنے نکلتی نہیں ہے. تو اس علی نے کہا کہ حضرت آپ اتنا ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ مدینہ میں عائشہ بہت ہیں، اتنا ٹینشن کیوں لیتے ہیں آپ؟ یعنی اپنی ذات کے اوپر دیکھو، آپ کی صحت پر اثر ہو رہا ہے، سارے کام، ساری ذمہ داریاں، اتنا ٹینشن آپ کیوں لیتے ہیں آپ؟ اور اگر آپ کو کوئی شک ہی ہے تو میری رائے یہ ہے کہ آپ جو ہے نا بریرہ سے پوچھ لو. کہا تو انہوں نے دبی زبان میں، لیکن میں سن گئی. حضرت عائشہ کی بندی تھی. ہاں ٹھیک کہا تو نے بریرہ کو، ہاں ٹھیک. یہ کہہ کر حضرت عائشہ اسی وجہ سے ناراض تھی کہ تم نے بریرہ کے کیوں کہا، اور مدینہ میں عائشہ بہت ایسا کیوں کہا. آخر تک کہتی تھی اپنی نجی مجلس میں کہ تم نے دو جملے کیوں کہے. سیدھا سیدھا کہہ دیتے کہ عائشہ پاک ہے، یہ گھما پھرا کر کیوں کہا؟ ان کے دل میں جو بات تھی نا، اسی لیے جو تاریخ کی کتابوں میں ان کے تھوڑی سے انبن کے قصے آتے ہیں، وجہ یہ تھی. انبن کیا، زبان انبن تھی، دلوں میں تو محبت تھی ان کے، ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا. میں حضرت عمر کی فضیلت پر یہ قصہ بیان کر رہا. بریرہ آؤ. بریرہ میں کون ہوں؟ آپ اللہ کے نبی. سچ سچ بولنا. ہاں حضرت سچ سچ بولوں گی. کیا عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کوئی غلطی، کوئی چیز، کوئی تم نے دیکھی ہو، ہر وقت ساتھ رہتی ہو تم؟ حضرت عائشہ سن رہی وہاں. کن بہت اچھی لڑکی ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت اچھی تعریفیں کی، لیکن ایک غلطی ہے. ایک غلطی. جب ایک غلطی کا جملہ کہا نا تو حضرت عائشہ کے کان بھی کھڑے ہو گئے کہ پتہ نہیں میری غلطی کیا کہے گی. اور حضور بھی اچھی طریقے سے بیٹھ گئے. ہاں کیا غلطی ہے؟ کہ غلطی یہ ہے آٹا گوندھ کر یہ سو جاتی ہے، بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تو غلطی ہے نہیں، یہ تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے، سستی ہے. کبھی انشاءاللہ عبد الرحمن ابن عوف نے اچھا جواب دیا، حضرت عثمان نے اچھا جواب دیا، اور وہ سارے قصے میں کہاں جائیں گے ہم؟ مجھے تو حضرت عمر کو سنانا ہے. سب کو بلایا حضور نے، تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا. چونکہ عبد الرحمن ابن عوف سے بھی مناسبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی اہم مشورہ ان سے بھی کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اونچا آدمی تھا، یہ منافق نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے دنیا سے جانے کے بعد ایک صادق الایمان آدمی آئے گا جو میرے ساری بیویوں کا خرچہ اٹھائے گا. وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. نبی منافق کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا. 2 صحابی کے پیچھے حضور نے نماز پڑھی ہے، ایک ابوبکر کے پیچھے اور ایک عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے. ایک جگہ سفر میں کسی جگہ تھے تو سورج طلوع ہونے کا وقت آ گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں دیر ہو گئی. تو سب صحابہ نے کہا بھی کیا کریں اب؟ تو سب نے مشورہ کر کے عبد الرحمن ابن عوف کو کھڑا کر دیا. یہاں عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اللہ اکبر، اور سامنے سے حضور آ گئے پہاڑی کے اندر. اب یہ سٹپٹائے کیا کروں، نماز توڑوں، پیچھے چلا جاؤں یا کیا؟ تو حضور نے اشارہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر نماز پڑھی. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ان کا درجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. تو حضور کے یہ معتمد تھے عبد الرحمن ابن عوف. حضرت عائشہ روزانہ، ایک بچہ پوتا تھا ان کا، وہ کھیلتے کھیلتے حضرت عائشہ کے پاس آتا تھا حضور کے انتقال کے بعد.
تو حضرت عائشہ جو ہے سینے سے لگاتی تھی اور بہت روتی تھی. میں روزانہ تیرے دادا کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ عبد الرحمن ابن عوف کو جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلا، کہ تیرے دادا کے ہم پر بہت احسانات ہیں، تیرے دادا نے ہم پر بہت احسان کیا ہے. یہ عبد الرحمن ابن عوف. سب سے پوچھا حضور نے، سب نے ڈھنگ کا جواب دیا، کسی نے یہ کہا، لیکن آخر میں بلایا حضرت عمر کو. حضرت عمر کہتے تھے میں بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں اور یہ ساری دھمال دیکھ رہا تھا کہ وہ جا رہا، وہ آ رہا، وہ جا رہا، وہ آ رہا، وہ جا رہا، وہ آ رہا، وہ جا رہا، وہ آ رہا. اور مجھے یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلائیں گے، پوچھیں گے. ابو بکر کو تو پوچھنے کا سوال ہی نہیں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بلایا. جب مجھے بلایا تو میں تو بھرا ہوا تھا ہی. کہ میرے تو دل میں بہت کچھ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہوں، لیکن کیسے کہوں؟ کوئی چانس ملے، کوئی بات کرنے کا موقع ملے، نبی کے سامنے تو آپ کی اونچی آواز کرنا بھی تو منع ہے. لیکن مجھے بلایا اور مجھے بلا کر قریب بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ بھی ایک مشورہ کرنا، ایک بات پوچھنی. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے خود نے کہا عائشہ کے بارے میں پوچھنا ہے، عائشہ کے بارے میں پوچھنا ہے. کہاں؟ حضرت دروازہ بند کروا دیجیے، کوئی سنے نہیں. یہ عائشہ کہتی تھی کہ میں سنتی تھی، آپ کو چھوٹے سے دیوار. اسی لیے ایک وجہ یہ بھی تھی حضرت عمر کے دفن ہونے کی. ایک وجہ یہ بھی تھی، جب حضرت عمر کا دفن وہاں ہوا نا حضرت عمر، تو حضرت عمر نے اجازت مانگی تھی. تو کہا میں سوچوں گی. حضرت عائشہ کہتی تھی میرے دل میں تمنا تھی کہ ایک جگہ پر 3 آدمی دفن ہو. سب سے پہلے میرا حق ہے، دوسرے نمبر پر عبد الرحمن ابن عوف، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان. یہ حضرت عائشہ کی اپنی دل کی رائے تھی. یہ ان کی میری خواہش یہ تھی کہ یہ جگہ ہے باقی، تو اس میں یا تو میری قبر بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر ہے، میں نہیں تو پھر عبد الرحمن ابن عوف، کہ ان کے ہم پر بہت احسانات ہیں. وہ نہیں تو حضرت عثمان. لیکن جب حضرت عمر کی باری آئی تو سارے احسانات دیکھے، اور خاص طور سے یہ قصہ بھی سامنے آیا جو سنا رہا ہوں. اس پر حضرت عائشہ روئی تھی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں عائشہ کے بارے میں کہا. تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت مجھے ایک بات کا جواب دیجیے، عائشہ کا نکاح آپ نے خود نے کیا ہے یا آسمانوں پر کروایا گیا ہے؟ اس پر حضور خاموش ہو گئی کہ کسی نے اس طرح میرا دماغ، کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا. یہ کہ آپ سے ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے، عمر کہہ رہے میں نے کئی مرتبہ سنا ہے آپ سے ہم نے کہ بھی آسمانوں سے جو ہے خبر آئی، جبریل آئے، ایک تھالے کے اندر جو ہے خوبصورت جو ہے دلہن بیٹھی ہوئی ہے. عائشہ میں نے جو گھونگھٹ اٹھایا تھا عائشہ تم تھی. اور ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ہم نے سنا ہے آپ سے، اور کئی مرتبہ آپ نے جو ہے مجمع کے اندر یہ باتیں کہی ہیں. تو یہ جواب دیجئے کہ نکاح آپ نے کیا ہے یا اللہ نے کروایا؟ لیکن اللہ نے کروایا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے اتنے پاک صاف ہیں کہ آپ پر جو ہے گندی مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی، کہ آپ پر گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی، ناپاک مکھی، گندی مکھی. آپ کا سایہ بھی پاک ہے، کوئی مشرک بھی آپ کے سایہ کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتا. اتنا محترم آپ اللہ کے یہاں. تو کیا آپ کے حرم میں اللہ گندی عورت کو رکھے گا؟ اس پر حضرت عمر کہتے تھے میں زور سے بولا ھذا بہتان عظیم. عائشہ کہتی ہے کہ اتنا زور سے کہا انہوں نے، میں ہل گئی، مدینہ ہل گیا، مسجد نبوی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ہل گئے. ھذا بہتان عظیم. بس اتنی بات کہی اور وحی کے آثار نمودار ہوئے، عفق کی آیتیں نازل ہوئی، اور یہ قرآن میں یہ آیت آ گئی سبحانک ھذا بہتان عظیم. سبحانک ھذا بہتان عظیم. اتنا اونچا مقام تھا. حضرت عائشہ بہت احترام کرتی تھی. تو حضرت عائشہ کے بعد جب خبر بھیجی حضرت عمر کا انتقال کا وقت قریب آیا،
اب جاؤں اب جاؤں اب جاؤں. تو عبداللہ ابن عمر کو بھیجا حضرت عمر نے. بیٹا اب میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, میری ایک درخواست ہے, میری خواہش یہ ہے کہ میری قبر یہاں بنے, اتنی میری خواہش ہے. لیکن جگہ حضرت عائشہ کی ہے, اس لیے میں کچھ زیادہ تو بول نہیں سکتا. وصیتیں کی تھی حضرت عمر نے. ایک وصیت یہ کی تھی, میں دنیا سے جا رہا ہوں 84,000 کا مقروض ہوں. فتوحات کے زمانے میں مقروض تھے حضرت عمر. فتوحات کا دور تھا, کسریٰ قیصر کے خزانے آ چکے تھے, بہت مال آیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں. لیکن اپنے بیٹے سے آ کر بلا کر کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں 84,000 کا مقروض ہوں. فلاں کے اتنے, فلاں کے اتنے, لسٹ تھی ان کے پاس, ان کے ہاتھ میں لسٹ تھی, بیٹے کو دی. میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ قرضہ چکا دینا, قرضہ چکا, یا تو اپنے ذمہ قرضہ لے لینا تاکہ میری وہاں چھٹی ہو جائے, یعنی وہاں میں پکڑا بندھا نہ رہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کر لوں گا, محفوظ کر لیا. کیونکہ دوسری میری خواہش یہ ہے کہ میری قبر یہاں بنے. لیکن میں کیسے کہوں, شرم آتی ہے. تو تم عائشہ ام المومنین کے پاس جاؤ اور اتنا کہو کہ عمر یہ کہہ رہے ہیں, لا تقل امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں. امیر المومنین کا جملہ مت لینا, عمر کہہ رہے ہیں اجازت دے مجھے وہاں دفن کرنا, اور اگر اجازت نہ دے تو مجھے بقیع میں دفن کر دینا. یہ حضرت عمر کی وصیتوں میں وصایا عمر. ایک مرتبہ میں نے سوچا تھا کہ سارے صحابہ نے جو آخری وصیتیں کی ہیں وہ بکھرے موتی میں لے آؤں. جیسے بکھرے موتی کا 12 جلدیں ہو گئی ہیں الحمدللہ, 13ویں جلد آدھی پاؤ جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے, کیونکہ اب قرآن کا کام شروع کر دیا, سب جگہ تو پہنچ نہیں سکتے, بھاگم دوڑی سفر وغیرہ جو ہے وہ. لیکن میرے دل میں آیا کہ سارے صحابہ سلف صالحین نے کیا وصیتیں کی ہیں, ان میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے. تو کہ وصیتوں میں یہ ہے کہ میرا 84,000 کا میں مقروض ہوں, وہ قرضہ چکا دینا, اور ام المومنین سے کہو کہ اگر مجھے اجازت دیں تو مجھے وہاں دفن کر, نہیں تو مجھے بقیع میں دفن کر دینا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں گیا, پردہ پڑا ہوا تھا, اور ترتیب یہ ہوتی تھی 2 پردے ہوتے تھے حضرت عائشہ کے گھر کے. ایک پردہ یہاں سے اندر سے اجازت لو کہ بھی ہم آنا چاہ رہے ہیں, تو پھر وہ آدمی اندر داخل ہوتا, اور وہاں جو دوسرا اندر پردہ پڑا ہے اس کے باہر ہی یہاں بیٹھ کر بات کر لیتا, اور امی جو ہے وہاں سے جواب دے دی تھی. تو کہا کہ بھی عبداللہ ابن عمر آئے ہیں, اچھا اہلاً وسہلاً اہلاً وسہلاً. امی عائشہ جو ہے وہ بھی اندر بیٹھ گئی اور یہ بھی آئے. اچھا عبداللہ یہ بتاؤ ابا کا کیا حال ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا ہوا علی وشک الموت, ہوا علی وشک الموت, وہ بالکل موت کے قریب ہیں. بس اوہو, اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کا معاملہ کرے, بہت اچھا آدمی تھا, بہت بھلا آدمی تھا, تعریفی جملے. پھر عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ کوئی خاص کام کی وجہ سے آئے ہو؟ حضرت عائشہ کے پاس جانا مطلب کہ کوئی خاص کام ہے تو آیا ہے یہ آدمی, صرف دعا سلام کرنے کے لیے نہیں آئے, کوئی چیز پوچھنی ہے, کوئی خاص کام ہے اور ٹائم لے کر آیا ہے. کہاں میرے ابا نے سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ ان کی قبر یہاں بنی. فسکتت عائشہ, فسکتت عائشہ, خاموش ہو گئی حضرت عائشہ. جب خاموش ہو گئی, تھوڑا سا وقفہ گزرا, تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ حضرت عائشہ کا ارادہ نہیں ہے. پھر روانہ ہونے لگی. اچھا امی میں جا رہا ہوں. فرمایا نہیں مہلن 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 مہلن, ٹھہرو. پھر حضرت عائشہ نے کہا اس جگہ کے بارے میں میری خواہش تھی کہ میری قبر بنے یہاں, یا عبد الرحمن بن عوف کی بنے, یا حضرت عثمان کی بنے, لیکن عمر ہوا احق, عمر ہوا احق, عمر وہ زیادہ حقدار ہے. یہ کہہ کر اجازت دی. جب اجازت دی تو حضرت عمر کے پاس آ کہا ابشرک یا بتا, ابشرک, خوشخبری دے رہا ہوں, خوشخبری دے رہا ہوں.
بیٹا بتا، زمین پر ان کا سر تھا حضرت عمر کا، خوشخبری. تو آہستہ آہستہ بول رہے تھے، تو کان میں کہا امی نے اجازت دے دی ہے. تو عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے میرے ڈر کی وجہ سے اجازت دی ہو، میرے دنیا سے جانے کے بعد وہاں مجھے لے جانا، غسل وغیرہ کر کے پھر سے ایک مرتبہ اجازت لینا. اگر امی اجازت دے تو مجھے دفن کرنا، امی اجازت نہ دے بقی میں لے جانا. یہ تقویٰ. اتنا بڑا آدمی. عبداللہ ابن جب انتقال ہو گیا، عبداللہ ابن عمر نے سب جنازہ تدفین تجہیز تکفین سب ہو گیا. جہاں آج کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں کھڑے رہ کر مواجہ شریف پر، اللہ ہم سب کو توفیق دے، سب کو اللہ لے جائے وہاں کھڑے رہ کر جو ہے عبداللہ ابن عمر نے اعلان کیا میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، 84,000 کے مقروض ہیں، فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، میرے ابا کو معاف کر دو، یہ قرضہ میں میرے ذمے لیتا ہوں تاکہ میرے ابا کا اور اللہ کا معاملہ کلیئر ہو جائے. جب یہ بات کہی ہے تو مسجد نبوی میں سے ہچکیوں کی آوازیں آئی. ارے یہ فتوحات کے دور میں یہ آدمی مقروض بنا، فتوحات کے دور میں کہ سب کے گھر ٹھیک ہو گئے، اس کا گھر ٹھیک نہیں ہوا. فتوحات کے دور میں تو سارے مجمع میں سے آواز آئی ہم نے تجھے بھی معاف کر دیا، تیرے ابا کو بھی معاف کر دیا. اب دوسری وصیت کی تھی کہ پھر اجازت لینا. تو عبداللہ ابن عمر زور زور سے کہہ رہے ہیں یا ام المومنین، میرے والد اندر آنا چاہتے ہیں. قبر تیار ہو گئی. قبر تیار کرنے والے مسجد علی تھے، حضرت حسن حسین ان کے دوسرے ساتھی وہ تھے، اور حضرت علی نے کہا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ یہ جگہ عمر کو ملے گی، قیامت تک آنے والے حاجی حضور کے ساتھ ان کو بھی سلام کریں گے. لیکن چونکہ ابا نے کہا تھا پھر سے اجازت لینا، اگر امی اجازت دیں تو مجھے داخل کرنا، اگر امی اجازت نہ دیں بقی میں لے جانا. یہ ڈر. چنانچہ عبداللہ ابن عمر زور زور سے کہہ رہے تھے یا ام المومنین، یا ام المومنین، میرے والد اندر آنا چاہتے ہیں. عورتوں کی بھیڑ اور عورتوں کی آوازیں اتنی زیادہ تھی کہ ام المومنین تک وہ آواز پہنچتی ہی نہیں تھی. آخر کے کمرے میں حضرت عائشہ تھی. چونکہ اجازت دی تھی تو حضرت عائشہ نے اپنا کپڑا، اپنے بسترا، اپنا جو بھی سامان تھا وہ سارا کا سارا سامان وہاں سے ہٹا کر، قبر بنانی ہے، اپنے سامان اپنی چیزیں ہٹا کر دور والے کمرے میں چلی گئی. ام سلمہ کے کمرے میں چلی گئی. ام سلمہ کا کمرہ تھوڑا مہذب ہوتا تھا، وہاں اپنا سامان لے کر گئی. تو یہاں تو کمرہ خالی ہو گیا، تو یہ یہاں پر کھڑے کھڑے اجازت مانگ رہے ہیں کہ یا ام المومنین، میرا ابا اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. 2 4 5 6 مرتبہ جب زور زور سے کہا کوئی آواز نہیں آئی، تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے قبر مبارک سے آواز آئی اہلا وسہلا یا عمر بن الخطاب، آ جاؤ. قیامت تک اپنا پڑوسی بنا لیا. یہ ہے. اور انتقال سے پہلے ایک جملہ کہتے تھے لا لیا ولا علیہ، لا لیا ولا علیہ، لا لیا ولا علیہ. اے اللہ میری نیکیوں پر کا مجھے بدلہ ملے نہ ملے، لیکن میرے گناہوں پر میری پکڑ مت کرنا. تو اگر میری پکڑ کرے گا تو میں کہیں کا رہنے کا نہیں. احتیاط. حضرت عمر کی کئی بیویاں تھیں الگ الگ وقتوں کے اندر. تو ایک بیوی تھی ان کی، تو ان کے پاس میٹنگیں ہوتی تھی سفیروں کی. کسریٰ قیصر جو بڑے بڑے لوگ آتے تھے تو ان کے کمرے میں میٹنگ ہوتی تھی. جب میٹنگ ہوتی تھی تو اس عورت کو پتہ چلتا تھا کہ یہ کہاں کا سفیر تھا، یہ کہاں کا سفیر ہے، یہ کہاں کا سفیر ہے. تو جو کسریٰ کا سفیر تھا یا قیصر کا سفیر تھا، وہ جب جانے لگے تو اس عورت نے جو ہے اس کو بلایا، بھئی آپ کب جا رہے ہو، روم کب جا رہے؟ یہ کہا 1 ہفتے کے بعد. اچھا آپ جب جاؤ تو ذرا مجھ سے مل لینا یہاں. بہت اچھا. تو وہ سفیر آیا کہ امی کیا کام ہے؟ بولے کہ یہ عطر ہے، تھوڑا 2 درہم کے عطر منگوائے تھے، 2 درہم کے یہ عطر ہے، یہ جو وہاں قیصر کا جو بادشاہ ہے نا وہاں کا، اس کی بیگم کو دے دینا ہدیہ میری طرف سے، اور کہنا امیر المومنین کی بیوی نے یہ ہدیہ دیا ہے. یہ اندر کی بات تھی، حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا. بولے کہ چلا گیا. اچھا وہی سفیر آتا جاتا تھا
وہی سفیر یہ آتا جاتا تھا بس، وہی وہ یہاں بھی آوے، یہاں کی ڈاک یہاں لے جاوے، یہاں کی ڈاک یہاں لاوے، کیونکہ ان کو رستے معلوم تھے۔ عام طور سے ہوائی جہازوں کے جو پائلٹ ہوتے ہیں ان کو ایک ہی رخ پر یہ لوگ چلاتے ہیں۔ بھئی جو فلائٹ بمبئی لے کر آیا ہے جو پائلٹ، تو اس کی باری بمبئی کی رکھیں گے، اس کو دلی کی نہیں دیں گے۔ حالانکہ دلی بھی وہ فلائٹ اتار سکتا ہے، وہ نیویارک اتار سکتا ہے، لیکن وہ رخ ان کو پتہ ہے کہ یہ رخ سے یہاں پہاڑ آتا ہے، یہاں سمندر ہے، اس طریقے سے اتارنا ہے، تو ان کو ایک ہی رخ تھی۔ وہ لوگ بھی سفرا ایک ہی رکھتے تھے، یہ سفیر مدینہ جائے گا، یہ سفیر یہاں آئے گا، یہ سفیر یہاں کی ڈاک لے کر مدینہ آئے گا۔ اب 2 مہینے کے بعد پہنچنے کے بعد 2 مہینے کے بعد وہاں کی ڈاک آتی تھی۔ یہ سفیر وہاں گیا اور جو رانی تھی اس کو دیا، یہ کہا امیر المومنین کی اہلیہ محترمہ نے یہ عطر ہدیہ دیا۔ اوہو، ان کی بیوی نہیں دیا؟ سر پہ رکھا اور آنکھوں سے لگایا۔ پھر تم کب جاؤ گے؟ 2 مہینے کے بعد جاؤں گا، جب جاؤ تو ذرا آ جانا میرے پاس۔ وہ آیا، آپا جا رہا ہوں، خیر بیٹھے، خوشبوئیں اور اچھے قیمتی جواہر، ایران میں تو پتھر بہت ہوتے ہیں نا، سب قیمتی قیمتی چیزیں۔ جس بیوی نے یہ میرے لیے ہدیہ بھیجا ہے اسی بیوی کو دینا۔ وہ لے کر آیا، مکان معلوم تھا اس کو، اور آپا کو اندر دے دیا۔ حضرت عمر تو وہاں مشورے میں بیٹھے ہیں، اور یہ جو ہے جب انہوں نے کھولا ان کے اہلیہ محترمہ نے، قیمتی پتھر، قیمتی عطریات۔ اچانک حضرت عمر آ گئے، ان کو حاجت ہوئی پیشاب کی، مکان غریب تھا، وہ اچانک آئے تو دیکھا تو یہ بیٹھی ہوئی صاف کر رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہے؟ فقیروں کے گھر میں امیروں کا سامان، فقیروں کے گھر میں امیروں کا سامان، یہ کیا؟ یہ فرمایا کہ یہ تو مجھے ہدیہ آیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہدیہ آیا ہے، لیکن ہدیہ دینے والا کون ہے؟ وہ بھی تو ذرا دیکھے تو صحیح، کس نے ہدیہ دیا اتنا قیمتی؟ یہ کہا کہ بیگم نے، وہ رانی نے، وہ آج سفیر آیا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، تو یہ تو بہت قیمتی چیزیں ہیں، تم کیا کرو گی اس کا؟ بھئی ہدیہ ہے، ٹھیک ہے آپ کو ہدیہ آیا ہے، ہم اس میں دخل نہیں کرتے دیتے، لیکن یہ تو تم مت بیچنا، یہ تو میں بیچوں گا مدینہ میں، تو پیسے اچھے آئیں گے۔ لیکن بتاؤ تو صحیح، تمہارا اس سے کیا دوستانہ؟ بھئی آپ کا کیا دوستانہ اس سے؟ یہ کہا میرے دوستانہ تو کچھ بھی نہیں، یہ سفیر جا رہا تھا تو میں نے 2 درہم کی عطر خرید کر بھیجے تھے اس کو۔ اوہو، اچھا آپ نے 2 درہم کی عطر خرید کر بھیجے، اس کے جواب میں اس نے یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب دیکھو یہ میں اسے بیچتا ہوں، مجھے وکیل بنا دو۔ وکیل بنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیچا، اور بہت بڑی پوٹلی ہے، دینار درہم سب آئے۔ اور جب آ گیا تو آنے کے بعد حضرت عمر نے کہا 2 درہم نکال لو، اس میں سے 2 درہم نکال لو۔ تو حضرت عمر کی بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ وَأَمَّا الْبَاقِي، سمجھ گئے نا کہ وَأَمَّا الْبَاقِي، تو حضرت عمر نے کہا بیت المال۔ تو وہ بھی حضرت عمر کی بیوی تھی، انہوں نے کہا لَيْسَ لَكَ حَقٌّ أَن تَتَدَخَّلَ فِي هَذَا الْأَمْرِ، بھئی آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس معاملے میں کوئی دخل دیں، اس نے مجھے ہدیہ دیا ہے، آپ کو ہدیہ نہیں دیا، میں مجھے ہدیہ دیا ہے مجھے۔ تو حضرت عمر جواب کیا دے رہے ہیں؟ تمہیں جو ہدیہ ملا ہے اس لیے ملا ہے کہ تم امیر المومنین کی بیوی ہو، اور میں امیر المومنین ہوں مسلمانوں کی وجہ سے۔ اگر بلال کی بیوی یہ بھیجتی تو ہدیہ بھیجتی، سلمان کی بیوی اگر بھیجتی تو بھیجتی نہ، وہ تو بہت ادھر ہے اس کے پاس، لیکن تمہارا ایک مقام ہے، تم مرکزی عورت ہو اور امیر المومنین کی اہلیہ محترمہ ہو، اس نے اس احترام میں بھیجا ہے، اس لیے اس مال میں تمہارا حق 2 درہم کا ہی ہے، باقی سارا کا سارا بیت المال میں جائے گا۔ یہ احتیاط تھی۔ جو چندے والے آتے ہیں نا ہمارے پاس نصیحت کرو تو میں ان کے قصہ سناتا ہوں، تم کو جو چندہ ملتا ہے مدرسے کی وجہ سے ملتا ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، بھئی مدرسہ کی نسبت ہے تمہارے ساتھ، اس وجہ سے آدمی تم کو چندہ دیتا ہے، اور تم نے جو اپنا کنیکشن قائم کر دیا، فون نمبر لے لیا۔ میں نے کہا یہ ذرا مفتی صاحب سے پوچھنا
کہاں تک حلال بھی؟ یہ قصہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمر کی یہ احتیاط تھی، اس کی وجہ سے حضرت عمر بنے اور کہا ہنی اللہ کا یا عمر، عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں میں نے ایک سفید موتی کا محل دیکھا، ارادہ کیا کہ داخل ہو جاؤں، مجھے بواب نے روک لیا، محلن نہیں آ سکتے۔ عربی کس کا ہے یہ محل؟ یہ کہا آدھا لقریشی، یہ کہا لقریشی، آپ نے فرمایا نا قریشی، میں بھی قریشی ہوں، تو اس نے کہا آدھا لشاب من قریش، یہ قریشی نوجوان کا ہے، من ہوا؟ دیکھو عمر ابن خطاب، یہ شاباشی تقوی پر ملتی ہے۔ صدیق اکبر سے کہا شاباشی دی، ہنی اللہ یا ابا بکر ان للجنت لها ثمانیۃ ابواب وانت تنادى من کل باب۔ ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں سے تجھے پکارا جائے گا۔ ہنی اللہ یا علی، علی تیرے لیے خوشخبری ہے کہ جب جنت میں جب داخل ہوگا تو تیری اور میری جنت آمنے سامنے ہوگی، تیرے جنت کا دروازہ کھولا میری جنت دکھائی دے گی، میرے جنت کا دروازہ کھولا تیری جنت دکھائی دے گی۔ یہ شاباشی۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہنی اللہ کا یا عثمان، عثمان تیرے لیے خوشخبری ہے، ان لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان بن عفان۔ یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، شاباشی۔ ابو الدہدہ ہے، اب حضرت مجھے کچھ ہنی اللہ کا یا ابو الدہدہ، ابو الدہدہ تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھے پھل کھلائیں گے۔ ہنی اللہ کا یا ابو الدردہ، ابو الدردہ تیرے لیے خوشخبری ہے، فرشتے سب سے پہلے تجھ سے مصافحہ کریں گے۔ ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابا ذر، ان الناس یشتاقون الی الجنہ والجنہ تشتاق الیکم۔ یہ کسی جگہ ہم شادیاں کرواتے ہیں، نکاح پڑھواتے ہیں، تو وہ کوئی قریب کا دوست ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مولانا کیا نام رکھو؟ ارے یار آج تو شادی ہوئی ہے، تو نام کا پوچھ رہا ہے، آج تو نے شادی کی ہے، نام کا پوچھ رہا ہے، نہ مولانا آپ سفر میں ہو تو یہ ہو تو۔ میں نے کہا اگر اللہ لڑکے دے نا یہ 5 نام رکھنا، ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابا ذر، ان الناس یشتاقون الی الجنہ والجنہ تشتاق الیکم۔ لوگ جنت کے مشتاق ہیں، جنت تمہاری مشتاق ہے۔ ہر ایک کے پیچھے قصہ ہے۔ آخر میں آئے حسن حسین، نانا جان ہمیں کچھ ملے گا؟ ہنی اللہ کما یا ریحانتی، اے میری دونوں ٹہنیوں، تم دونوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت تو تم دونوں کے بغیر مزین ہو ہی نہیں سکتی۔ آخر میں آئی میں عائشہ، اجی حضرت مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وہ ہنی اللہ کے یا عویش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا نام پیار والا نام رکھتے تھے، دھمال والا نہیں۔ عویش کہتے تھے، کبھی عائش کہتے تھے، کبھی حمیرہ کہتے تھے، کبھی صدیقہ کہتے تھے، کبھی عفیفہ کہتے تھے۔ میں عربوں کے بیان میں کہتا ہوں کہ بیویوں کا نام محبت والا رکھو، لیکن لیلا نام مت رکھو۔ وہ لوگ لیلا کہتے ہیں، نمبر 1 لیلا، نمبر 2 لیلا، نمبر 3 لیلا، ان کے مکانوں میں یہی لکھا رہتا ہے، نمبر 1 لیلا، نمبر 3۔ چونکہ ہم تو جاتے ہیں وہاں بیان کے لیے دعوت میں۔ میں نے کہا تو نے تو دھمال کر دی ہے، یہ لیلا کیوں نام رکھا؟ بولے آپ نے کہا تھا نا سنت، ارے ایسا نام نہیں، یہ دھمال والا نام ہے، ڈھنگ کا رکھ۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا عویش، تیرے لیے خوشخبری ہے، جس جنت میں تو داخل ہوگی اس جنت کے جو چھت ہوگی وہ رحمان کا عرش ہوگا۔ یہ دیکھے کہ رحمان کا عرش یہ ملے گا تجھے۔ ہنی اللہ کا یا صہیب، صہیب تیرے لیے۔ عبد الرحمن بن عوف سب سے اخیر میں آئے، ارے مجھے کچھ، آپ نے فرمایا تو جنت میں آئے گا تو صحیح میرے ساتھیوں میں، لیکن گھسیٹتا ہوا آئے گا، آہستہ آہستہ آئے گا، آہستہ آہستہ۔ ارے کیوں؟ تیرے پاس مال ہے نا، اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ حضرت سارا مال صدقہ کرتا ہوں، یہ ورنہ صدقہ کرے گا تو بھی حساب کتاب دینا پڑے گا۔ حلال مال کا ہی حساب کتاب ہے، حرام مال کا حساب نہیں ہے۔ یہ حلال مال جو ہے اس کا حساب ہے، حرام کا تو حساب ہے ہی نہیں، جہنم میں۔ وہاں بمبئی میں بیان کرتا تھا
تو ایک مرتبہ زکوٰۃ پر اس میں بیان کیا، تو بیان کے بعد ایک آدمی کا فون آیا اور اس نے کہا کہ مولوی صاحب پورے سال میں نے 25 لاکھ روپیہ چوری کیا ہے، کتنی زکوٰۃ آئے گی؟ مولانا میرا نمبر پولیس والوں کو مت دینا۔ میں کہا رہے یہ مال تیرا ہے ہی نہیں، زکوٰۃ کہاں سے آئے گی؟ بیٹا تو دے دے جس کا ہے اس کا، تو حرام کا تو کوئی حساب کتاب ہے نہیں، حرام کا تو سدا جہنم ہے، حلال کا تو عبد الرحمن ابن عوف اس پر روئے کہ میں سب سے، ہاں تو آئے گا لیکن سب سے آخر میں آئے گا، اللہ نے تجھے دیا ہے، حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اس لیے آج بات تھوڑی لمبی ہو گئی، اتنی درخواست ہے کہ آج کا سبق یہ ہے اللہ سے قلب سلیم مانگو، قلب سلیم مل گیا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ اور دوسری بات ہم یہ کہتا ہوں آج کل میں ہمارے ساتھیوں کو دنیا میں جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی میری طرف سے یہ ہدیہ ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ 4 جملے ہیں، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ میرا وظیفہ ہے۔ یہ لوگوں کو میں دیتا ہوں کہ روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، مولویوں کے لیے تو بہت آسان ہے، 313 مرتبہ پڑھو گے تو 31 بنگلے روزانہ اپنے تیار ہو جائیں گے، اپنی پراپرٹی جنت میں تیار کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ کو سورہ اخلاص پڑھے تو جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں تو بہت بناؤں گا، کہ بنا، تو میں کہتا ہوں 31 بنگلے اپنی پراپرٹی جنت میں تیار کرو۔ خدا نہ خواستہ حشر کے میدان میں کوئی معاملہ ہوا کچھ، اتنا تو کہہ سکتے ہیں اللہ پاک ہماری پراپرٹی تو جنت میں اچھے بنیں گے، کیا موکلے سے تو બધું રજિસ્ટ્રેશન છે, બધું કમ્પ્લીટ છે, اللہ پاک آٹلا بنگلہ છે مارا، کوئی انکار تو کر نہیں سکتا۔ کتابوں میں لکھا ہے جہاں پڑھا وہاں محل تیار، جہاں پڑھا وہاں محل تیار۔ تو روزانہ یہ کم سے کم ہے، ورنہ پڑھنے والے تو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کئی خواتین امریکہ کی ایسی ہیں جنہوں نے 5-5 لاکھ مرتبہ پڑھ لیا۔ کمال سے ملسے نے کہا بالکل ملوانو پاکو، اللہ نے قسم کھائے ان کو کہ تم نے تمہاری یہ پراپرٹی છે તો مولانا આટલા બધા બગલા થશે તો આપણે રેન્ટ પર આપશો ને, ત્યાં ભાડું આપશે ને? એટલે કે ત્યાં ભાડાની વાત નહીં, ત્યાં ભાડું કોણ લેશે? બધા જ બાદશાહ છે ત્યાં જે જન્નતમાં જાય, તો ફકીર થોડી છે ત્યાં। તો મલસા પછી આપણે તો બધા કરશું શું? આટલા બધા બંગલા શું કરશું? તો મેં કહા કે કંઈ ટેન્શન નહીં લેવાનું ભાઈ, આપણે જે વખતે જન્નતમાં જશું ને ઇન્શાઅલ્લાહ ત્યાં તે વખતે ત્યાં બેસીને મશવરો કરશું کہ آپ نے શું کرવું છે। ابھی تو پوچھے گے تو کیا بتاؤں میں، وہاں جائیں گے تو لیکن تیرے ذہن میں یہ ہو کہ رینٹ میں جائے گا، بھاڑا آئے گا، بینک، وہاں بینک نہیں ہے اور تیرا بنگلہ پکا ہے۔ تب چونکہ آپ پڑھنے پڑھانے والے ہو تو آپ کو تو زیادہ نہیں کہہ سکتا، کم سے کم 313 یہ بدرین کی تعداد ہے، اور بدرین کی تعداد میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے۔ 313 کا جو عدد ہے اس میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے۔ تو سورہ علماء نے لکھا ہے جہاں 313 مرتبہ آدمی سورہ اخلاص پڑھے اس کے بعد اپنی حاجت مانگے، اور اپنا بنگلہ تو ہے ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اہتمام سے ہمیں پڑھواتے تھے، بیٹا آج بنگلہ تیار کیا کہ نہیں کیا جنت کے اندر؟ میں نے کہا ابا آج تو بھول گیا۔ نہیں ایسا نہیں، اپنے کو ضرورت پڑے گی، وہاں اپنی پراپرٹی تو وہاں بنانے کی، خدا نہ خدا کچھ گڑبڑ ہوئی تو اللہ کو اپن دکھا سکتے ہیں، جیسے کورٹ کے اندر دکھاتے ہیں نا ہمارا دستاویز ہے بتا ہمارا، یہ کہ سب سے بڑا دستاویز یہ ہے کہ ہم پڑھیں گے تو وہاں ہمارا نام لکھ دیا جائے گا، یہ اس کا محل ہے، یہ اس کا محل ہے، یہ اس کا محل ہے۔ اور بیٹا ابا سمجھاتے تھے بیٹا اگر اپنے کو درخت بھی چاہیے نا وہاں، بنگلہ خالی خالی کیا، ذرا درخت ہو تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو، ایک کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ تو جتنے درخت اپنے کو لگانے ہو اتنی مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لینے کا، یہ سمجھانے کا ڈھنگ ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ میں میں نے مستورات میں بیان کیا، عرب مستورات میں نے کہا کہ دیکھو کتنا آسان ہے، 101 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھو یا 1 مرتبہ سبحان اللہ العظیم بحمدہ پڑھو، جنت میں ایک کھجور کا درخت لگ جاتا ہے، اور جنت میں جو کھجور کا درخت لگتا ہے اس کا تنا لکڑی کا نہیں سونے کا ہوتا ہے۔ آج ایک انگوٹھی لینی ہو تو کتنا پیسہ لینا پڑتا ہے، سونے کی ایک بالی لینی ہو کتنا پیسہ لگانا پڑتا ہے۔
جنت میں کھجور کے درخت لگاؤ. میں نکلا, ایک لڑکی بھاگی بھاگی آئی, کہا شیخ میں نے 50 درخت لگا لیے الحمدللہ. اب آگے بڑھا, اس سے بڑی بہن آئی پردے کے ساتھ, شیخ اس نے 50 لگائی, میں نے 100 لگائی. یہ استہزاء. اس لیے آپ حضرات جو ہیں ہمارے بڑے ہیں, اور مجھے بہت خوشی ہے یہ آنے کی. مولانا عبداللہ صاحب اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے, بارہا جب بھی حرم شریف میں ملتے تھے اور باب السلام سے ویل چیئر پر کوئی ان کو لے کے جاتا تھا سلام کے لیے, اور میں اس وقت میں یعنی نکلتا تھا پیدل, تو مسافہ کر کے کیسی طبیعت ہے, کیا ہے, مجھے آپ کے والد سے بہت محبت ہے, ہمارے ہاں ہاسوٹ کی میری دعوت ہے, جب آپ کو ٹائم ملے, ایک جملہ کہتے تھے, آپ کو جب ٹائم ملے جیسے خالی فون کر دینا. یہ وہ وعدات پورا ہوا ہے. بار بار حرم میں کہتے تھے, اور مجھے شرم آتی تھی. حرم شریف میں کوئی دعوت دے تو سمجھ لو حضور کی طرف سے. ہمارے شیخ کہتے تھے کہ مکہ مدینہ منورہ میں کوئی کھانے کی دعوت کرے تو اسے قبول کرو, کیونکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ حضور کی طرف سے اللہ نے ڈالا اس کے دل میں, گویا کہ تم حضور کے مہمان ہو یہاں. پھر حضرت تشریف لائے ہمارے یہاں مسجد میں, انہوں نے کہا تو میں نے اپنی لسٹ میں لکھ رکھا تھا کہ مجھے جانا ہے انشاءاللہ جانا ہے, لیکن ہاسوٹ کا پتہ نہیں تھا کون سے علاقے میں ہے, کہاں ہے. پھر ساجد بھائی ملے, انہوں نے سارا رخ بتایا, یوں جانا. اللہ تعالیٰ نے سفر کرا دیا. بہت محبت ہے آپ لوگوں سے. مولانا عبداللہ صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میرے یعنی ہم سبق میں ساتھ رہتے تھے. میں, مولانا عبداللہ صاحب, مولانا غلام وستانوی, مولانا رفیق بروڑا والے, اور مولانا اسماعیل چاسبی, یہ ہم ساتھ میں تھے ایک ہی کمرے میں. تو میں مولانا عبداللہ صاحب کو دیکھتا تھا تو ان کو قرآن سے بہت مناسبت, قرآن پڑھنا, تجوید. پھر ایک مرتبہ میرے پاس آئے, یہ کہا کہ کسی کو خط لکھنا ہے آپ کو؟ میں نے کہا لکھنا ہے. کہ پوسٹ کارڈ کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ پوسٹ کارڈ. تو بولے کہ دیکھو یوں ایڈریس نہیں لکھنے کا, یا الٹا ایڈریس لکھنے کا. یہ مجھے کہا الٹا. تو میں نے کہا الٹا کیوں؟ بولے بھائی ان کی تو ہر چیز میں مخالفت ہی کرنے کی, اپنے کو اپنے کیوں لکھے. یہ مجھے کہا اب الٹا لکھنے کا. یہاں اب سمجھو نا الٹا کا مطلب کہ وہاں سے لکھنے کا, تو ڈاکیا پڑھے گا, ڈاکیوں کو پڑھنا ہے. قرآن سے بہت مناسبت تھی, بہت مناسبت. میں آیا ان کے حیات میں ایک مرتبہ آیا تھا, بیان میں بیٹھے تھے, بہت روئے. اس وقت میں مسجد سے لگ کر کمرہ تھا, یعنی مسجد سے نکلو اور کمرہ تھا. پھر مجھے خود اوپر لے گئے, پیالے وغیرہ سب چیز. اب تو ہمت نہیں چڑھنے کا میں, لیکن لے گئے. اور کہ مولانا بس سال میں ایک مرتبہ آپ کو آنا ہے یہاں, یہ مجھے کہتے تھے, ایک مرتبہ آؤ, تھوڑا ہمیں بھی اچھا لگے گا, ابا کی یاد بھی تازہ ہوگی. انشاءاللہ آتے جاتے رہیں گے. آپ حضرات سے یہ کہ درخواست ہے قلب سلیم, اللہ سے مانگو, کرو گے انشاءاللہ. اب جب فارغ ہو بچے تو اللہ کے راستے میں وقت لگا گے. بھی سال کے لیے نکلے, جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں وہ سال کے ارادے ہیں بھی نکلنے کے, سال کے ارادے کرو. یہ ہمارا دعوت کا کام سدا بہار ہے, نام تو میں لکھتا نہیں, کب وقت زیادہ ہو گیا. کل بھی پروگرام ہے, پھر پرسوں بھی ہمارے سبجیکٹ کہیں نہ کہیں جاتے رہتے ہیں نا. کسی نے مجھ سے پوچھا مولوی صاحب آپ کا ایڈریس کیا؟ میں نے کہا ہمارا ایڈریس کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی در بدر, کبھی ان کے گھر. غم عاشقی تیرا شکریہ کہاں کہاں سے گزر گئے. اپنا کیا ایڈریس, کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں, وہ چلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت قبول فرمائے انشاءاللہ. اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. اگر آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو گے تو میری دعا میں پارٹنر بنو گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب دعا کرو, دعا کر لیں مولانا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام
لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد كالذي تقول لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا ولدخولنا في الجنة معينا اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى يا مونس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا عزيم الرجاء يا منقذ الهلكا يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا مبدئ النعم قبل استحقاقها يا فالق الحب والنوى يا فالق الحب والنوى يا فالق الحب والنوى أعط لكل امرئ نوى أعط لكل امرئ ما نوى أعط لكل امرئ ما نوى أعط لكل امرئ ما نوى اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خاسرين اللهم لا تردنا حازنين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب وعندك أم الكتاب اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے، ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ ہل اور حرم نے دیکھا،
نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا ہم نے ایسے گناہ کیے تیرے فرشتے بھی لکھتے ہوئے شرما جائے کہ اللہ ایسے گنہگار تو ہم نے نہیں دیکھے، لیکن اللہ ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و مدال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں عزتیں دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو اپنی مسجد میں بلاتا رہا۔ جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے، جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے یا ہماری دعاؤں پر جب بھی آمین کہے، اے اللہ ان کی اور ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے۔ جہاں آپ نے ہمیں اس مدرسے میں جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو جمع فرما دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفی الاخیار میں شامل فرما، ہمیں مخلصین میں شامل فرما، ہمیں مخلصین میں شامل فرما، ہمیں اولو الالباب میں شامل فرما، ہمیں اولو النہا میں شامل فرما، اور پورے حاضر والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچے بچیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ مولانا عبداللہ کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع آمین کہہ رہا ہے، اے اللہ یہ مجمع ہاسوٹ کے اگر کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہمارے جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے، ہمارے جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ قرآن کا نور ہمیں نصیب فرما، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے، اس مدرسے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی جو ضرورتیں ہوں ان ضرورتوں کا تو غیر سے تکفل فرما، جو ان کی حاجتیں ہوں ان کی حاجتوں کا تو تکفل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما۔ دنیا سے جانا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے۔ اے اللہ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا۔ اے اللہ جو محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے اور ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ حشر کے میدان میں یہ قرآن ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے جا رہا ہو، یہ قرآن ہمیں دھکے دے کر جہنم میں داخل نہ کرے۔ اے اللہ قرآن کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پڑھانے والوں کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، بچوں کو قبول فرما، ان کی ضرورتوں کا تو غیب تکفل فرما۔ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے تو ہماری حفاظت فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے تو حفاظت فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کی ساری ضرورتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما دے، اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔
اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور جو زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی پر بہترین رحمتیں نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک اے اللہ زمین دانہ اگاتی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، اور جب تک جنت اور جہنم باقی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، اور اللہ آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ بھر کر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، تیرے عرش کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، اور اے اللہ تیری شان تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما اور ہمیشہ کے لیے نازل فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، ہمارے سفر کو تو قبول فرما، جو ذرہ خیر وجود میں آیا ہو اس کی نگرانی فرما، اس کی آبیاری فرما، اس کی آب پاشی فرما، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ جو ہم سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا ہم پر کسی قسم کا کسی کا ہم پر احسان ہو یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہو، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مختصر اعلان سن لیجیے، میں نے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار وظیفہ تو بتا دیا، میری تصویر بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہے، سارے مجموعے کو دے نہیں سکتا۔ اس مجموعے میں ہمارے محترم صاحب جنہوں نے ان کا حق ہے، ایک تصویر تو ان کو دے رہا ہوں، اور ایک ہمارے شیخ الحدیث صاحب کو دے رہا ہوں یہ، اور ایک پہلے جو بیان کر رہے تھے ہمارے والد صاحب کے بارے میں بیانات انہوں نے کیے اور صحیح باتیں بتائی، یعنی اس میں کوئی غلطی نہیں کی انہوں نے، جو کچھ بتایا انہوں نے صحیح بیان کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی، ایک ان کو دے رہا ہوں، اس کا جزاک اللہ۔ اس کا نام میں نے رکھا ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، اور میمنوں کو کہتا ہوں، ایک لطیفہ بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پیسے ہی بہت لائیں گے، میمن لوگوں کو تھوڑا ہوتا ہے نا پیسہ وغیرہ میں نے کہا اللہ چاہے گا لیکن تم سب اخلاص پڑھتے رہو، بس یہ سارے مجموعے کو میں دے نہیں سکتا، میں کم سے کم یہ 3 محترم ہیں ہمارے، ان کو جانتا ہوں، واقعی بھی ہیں سب محترم ہی ہیں لیکن ہم معذور جانتے نہیں، اور میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کروں گا، شرط ہے کہ آپ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھو، میرے لیے دعا کرے گا، میرے قرآن کے ترجمے میں پارٹنر، میرے مومن کے ہتھیار میں پارٹنر، بکھرے موتی میں پارٹنر، آج کے سبق میں پارٹنر، اور جو بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہا ہے درس قرآن کا، ریاض التفسیر کا، تفسیر ہماری آ رہی ہے انشاءاللہ، اس کا نام رکھا ہے ریاض التفسیر، تو یہ سب میں آپ پارٹنرشپ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کا کام صرف دعا کرنا، اور ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی اس مجلس میں 9 خوش نصیب طلباء نے